اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا حبیب اللہ، اللہ یا رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے تھے کہ اتنے میں آپ کے حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا اللہ آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا، ہم تو اپنے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کو دیکھیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور وہ لوگ جو کفر پر ہیں ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے۔ بس یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں دعا مانگی کہ اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ ہمارے اور آنے والے لوگوں کے لیے یہ نشانی عید بن جائے۔ بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ بس اللہ نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی تو فرمانے لگے، اے عیسیٰ، تمہارے پروردگار نے تمہاری دعا قبول فرمائی، لیکن اس دسترخوان کے اترنے کے بعد اگر ان لوگوں نے خیانت کی تو ان پر وہ عذاب نازل ہوگا جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن جائے گا۔ ابھی یہ الفاظ مکمل ہی ہو رہے تھے کہ اتنے میں آسمانوں سے فرشتے دسترخوان لے آئے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے مچھلی اور گوشت اتارا گیا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک بڑی مچھی خوب پکی ہوئی اور قسم قسم کی سبزیاں اور روٹیاں دسترخوان پر موجود تھی، اور ایک روٹی پر رکن زیتون اور ایک پر شہد اور ایک پر پنیر اور ایک پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ بس جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس نورانی دسترخوان اور روٹیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک، جس کا نام شمعون تھا، جو اپنی قوم کا سردار تھا، کہنے لگا، اے روح اللہ، کیا یہ دسترخوان دنیاوی کھانوں میں سے ہے یا آسمانوں کا؟ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دسترخوان نہ دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آسمانوں کے، بلکہ تمہارے پروردگار نے ابھی ایجاد کر کے تمہارے لیے اتارا ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ خوب پیٹ بھر کے کھاؤ اور اس میں خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آ پہنچے گا۔ لیکن افسوس، وہ لوگ اس کھانے میں خیانت بھی کرتے ہیں اور کل کے لیے تھوڑا تھوڑا چھپانے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی رات ہوئی تو سب پیٹ بھر کر سونے لگے اور اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ اب جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ان میں سے کچھ خنزیر تو کچھ بندر بن جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نوچتے رہتے ہیں۔ تو یوں تیسرے دن وہ سارے اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمان دنیا سے مر کے فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ کے نافرمانوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو اپنی کتاب قرآن کریم کی سورت مائدہ میں محفوظ کر دیا، تب ہی اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندوں میں شامل کر اور ہم سب کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ تھینک یو۔